अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, ये वाक़या बहुत ज़्यादा खौफनाक है। ये एक ऐसे घर का वाक़या है जिस पर बहुत ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक आसेब का साया था। इस वाक़ये का सही मज़ा लेने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें। ये वाक़या हमें हिना ने सक्खर से भेजा है। चलिए इनका वाक़या इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, मेरा नाम हिना है और मेरा ताल्लुक़ सक्खर से है। जब हमने सक्खर के शालीमार फाटक पर एक घर किराए पर लिया, ये घर काफ़ी अरसे से खाली पड़ा हुआ था और हमें काफ़ी मुनासिब किराए पर मिला था। हम खुश थे कि किराया काफ़ी कम है, लेकिन हैरान भी थे कि ऐसा क्यों है। हम 2 बहनें, 2 भाई और हमारी अम्मी अब्बू फैमिली में बस हम 6 लोग ही थे। हमने सुबह ही शिफ्टिंग कर ली थी। रात होते होते हम सारे काफ़ी थक गए थे, तो जल्दी ही सोने के लिए लेट गए। अभी रात के 9 ही बजे थे, लेकिन नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। थक भी बहुत ज़्यादा गए थे, जिसकी वजह से लेटते ही हम सब नींद की आगोश में चले गए। रात को धम धम की आवाज़ से मेरी आँख खुली। मैंने घड़ी देखी तो रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। आवाज़ हमारे ऊपर वाले फ्लोर से आ रही थी। हैरत और खौफ की बात ये थी कि हमारा ऊपर वाला फ्लोर बिल्कुल खाली था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई भारी चीज़ पहले एक दीवार पर उठाकर मारी जाती है और फिर दूसरी दीवार पर उठाकर मारी जाती है। आवाज़ काफ़ी तेज़ और गरजदार थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मेरा और कोई घर वाला नहीं उठा था। मेरे दिल पर एक अनजाना खौफ तारी हो गया था। न जाने क्यों गैर इरादी तौर पर मेरे पूरे जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो गया। तकरीबन 15 मिनट तक ये भयानक आवाज़ फ़िज़ा में गूंजती रही। 15 मिनट बाद ये भयानक आवाज़ आना बंद हो गई। मैं आंखें बंद करके जो दुआएं याद आ रही थी पढ़ते जा रही थी। न जाने कब मुझे नींद आ गई। सुबह उठकर मैंने सब घर वालों को ये वाक़या सुनाया। कोई मेरी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। इन्होंने कहा कि तुम्हारा वहम होगा। अबू ने कहा, मुझे तो बताया गया है कि ऊपर वाला फ्लोर काफ़ी सालों से खाली पड़ा है और वहाँ कोई आता जाता नहीं है। लेकिन मैं मानने को तैयार न थी। मैंने कहा, नहीं, रात को ऊपर ज़रूर कोई था। खैर, मेरे अब्बू और मेरे भाई ने मेरा शक दूर करने के लिए मुझे लेकर ऊपर वाले फ्लोर पर आ गए। गेट पर काफ़ी मोटा ताला लगा हुआ था जो बहुत ज़्यादा जंग-आलूद था। एक खिड़की थी, इस पर भी जाली लगी हुई थी और जाली के खांचे इतने छोटे थे कि बिल्ली तक अंदर नहीं जा सकती थी। मैंने झांक कर अंदर देखा तो अंदर इंतहाई ज़्यादा मकड़ी के जाले लगे हुए थे। मेरे वालिद साहब ने कहा कि यहाँ की हालत देखो, यहाँ कौन अंदर आया होगा। और वाकई अंदर जाने की कोई जगह नहीं थी। ये फ्लोर दिन की रोशनी में भी अंधेरे में डूबा हुआ था और इस कदर मकड़ी के जाले लगे हुए थे कि पता लग रहा था कि कोई बरसों से यहाँ अंदर दाखिल नहीं हुआ। खैर, हम नीचे आ गए और सारा दिन घर की सेटिंग में गुजर गया। दूसरे दिन फिर रात को ठीक 3 बजे धम धम की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। आज आवाज़ कल से भी ज़्यादा थी। मैंने देखा, सामने चारपाई पर बैठी मेरी बहन मुझे देखकर हंस रही थी। मैं उठकर बैठ गई और मैंने अपनी बहन से कहा, तुमने ये आवाज़ सुनी? कल भी ऐसे ही धम धम की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन मेरी बहन मुसलसल मुझे देखकर मुस्कुराए जा रही थी। मैंने कहा, हंस क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? आवाज़ नहीं आ रही? लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस मुसलसल मुस्कुराए जा रही थी। इसकी मुस्कुराहट एक तंज़िया मुस्कुराहट थी। आज तक वो कभी पहले मुझे देखकर ऐसे नहीं मुस्कुराई थी। इसकी ये हरकत देखकर मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने इससे कहा कि पागल हो गई हो क्या तुम? लेकिन इसने मुझे फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, बस मुसलसल मुस्कुराई जा रही थी। मैं गुस्से में लेट गई। जब मैं लेटी तो मैंने देखा कि मेरी बहन तो मेरे बराबर में सो रही थी। तो फिर ये मेरे सामने चारपाई पर कौन बैठा हुआ था? मैं फ़ौरन उठकर वापस बैठी, लेकिन सामने कोई मौजूद ना था। मेरे पूरे जिस्म पे एक अनजाना खौफ सरायत करने लगा। मेरी पूरी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सर्द लहर दौड़ गई। मेरा पूरा जिस्म पूरी तरह कांप रहा था। मैं फ़ौरन लेट गई। किसी को उठाने की मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। जो जो दुआएं आती थीं, मैं वो सब पढ़े जा रही थी। बिल आखिर वो ख़तरनाक और खौफनाक धम धम की आवाज़ आना बंद हो गई और दुआएं पढ़ते पढ़ते न जाने कब मैं सो गई।
صبح اٹھ کر میں نے گھر والوں کو سارا واقعہ سنایا۔ گھر والے میری بات کا یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ میں شاید بیمار ہو گئی ہوں۔ تھکن اور مسلسل گھر کی سیٹنگ وغیرہ کے کام کی وجہ سے میرا دماغ کنفیوژن کا شکار ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میں بالکل ہوش و حواس میں تھی جب میں نے وہ آوازیں سنی اور اپنی بہن کی ہم شکل کو اپنے سامنے چارپائی پر بیٹھے ہوئے مسکراتے ہوئے دیکھا، لیکن کوئی بھی میری بات نہیں مان رہا تھا۔ خیر، اس دن مجھے آرام کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ امی نے کہا کہ تم اپنی نیند پوری کر رہو۔ ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں دوپہر کے ٹائم میں سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ ابھی میں نیند غنودگی میں تھی کہ مجھے ایسے لگا کہ میرے سر کے اوپر سے کوئی چیز آ رہی ہے۔ میں نے جیسے ہی اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک انتہائی کالا سیاہ ہاتھ جس کے بہت زیادہ لمبے لمبے ناخن تھے، وہ بالکل میرے منہ کے اوپر تھا، اور میری آنکھیں کھلتے ہی میرے ہونٹوں پر ناخن مار کے وہ ہاتھ پیچھے چلا گیا۔ میں نے فوراً اٹھ کر دیکھا، پیچھے کوئی نہ تھا۔ میں نے چارپائی کے نیچے دیکھا تو وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا۔ میرے ہونٹوں پر بہت زیادہ جلن ہو رہی تھی۔ میں فوراً چیخ مار کر باہر کی طرف بھاگی۔ جب میں باہر نکلی تو امی باہر حیرت سے منہ کھول کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ امی نے کہا کہ ابھی ابھی تو تم یہاں کھڑی تھی اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اور ابھی ابھی تم اوپر والے فلور کی طرف بھاگ گئی ہو۔ میں تو آوازیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا نہیں امی، وہ میں نہیں تھی۔ میں آپ کو کب سے کہہ رہی ہوں کہ اس گھر میں کچھ معاملات ہیں، کسی عصیب کا سایہ ہے۔ یہ کہہ کر میں زور زور سے خوف کی وجہ سے رونے لگی۔ امی نے میرے ہونٹ کو دیکھا تو کہا کہ یہ تمہارے ہونٹ پر کیا ہوا ہے؟ میں نے امی کو سارا واقعہ سنایا۔ میرا ہونٹ بالکل بہت زیادہ لال ہو گیا تھا اور کافی زیادہ سوجن کا شکار تھا۔ ہماری آوازیں سن کر میرے والد صاحب اور بہن بھی آ گئے۔ میرے دونوں بھائی آفس گئے ہوئے تھے۔ امی کی اور میری باتیں سن کر ابو نے آیت الکرسی پڑھ کر پانی پر دم کیا، اور جیسے ہی ہاتھ میں پانی لے کر دیوار کے اوپر چھینٹا مارا تو ایسے آواز آئی جیسے بہت زیادہ گرم چیز پر پانی ڈالا گیا ہو، اور دیوار سے باقاعدہ دھواں نکلنے لگا۔ ساتھ ہی ابو بھی تکلیف کی وجہ سے اپنا ہاتھ جھٹکنے لگے اور تکلیف سے کراہنے لگے۔ ابو نے آیت الکرسی کا دم اپنے اوپر نہیں کیا تھا۔ میں نے ابو کا ہاتھ دیکھا تو ابو کے ہاتھ پر ایسے چھالے پڑ گئے تھے جیسے بہت تیز گرم تیل کے چھینٹے ابو کے ہاتھ پر پڑ گئے ہوں۔ اب ہم سب کو سمجھ آ گیا کہ اس گھر میں عصیب کا سایہ ہے۔ ابو نے دونوں بھائیوں کو فون کر کے سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ فوراً گھر آ جاؤ، ہمیں یہ گھر آج ہی خالی کرنا ہے۔ میرے دونوں بھائی فوراً گھر آ گئے۔ بدقسمتی سے ہمیں اتنی جلدی کوئی دوسرا گھر نہیں مل رہا تھا۔ بالآخر کافی ڈھونڈنے کے بعد ایک گھر ملا، لیکن وہ بھی دوسرے دن صبح مل رہا تھا، تو ہمیں مجبوراً ایک رات اس گھر میں ہی گزارنی تھی۔ جیسے جیسے رات قریب آ رہی تھی ہمارا خوف بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ نہ جانے آج رات کو کیا ہوگا۔ مغرب ہوتے ہی ہم سب نے حصار کھینچا اور اپنے بستر ایک ہی کمرے میں قریب لگا لیے۔ رات کا کھانا بھی ہم نے حصار کے اندر بیٹھ کر کھایا، اور مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی حصار کے اندر ہی بیٹھ کر پڑھیں۔ نیند کسی کو نہیں آ رہی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی اور خوف ہم سب کے دلوں میں تھا۔ یہ رات بہت زیادہ لمبی ہو گئی تھی، گزر ہی نہیں رہی تھی۔ رات کے 12 بجتے ہی خوفناک ایکٹیویٹی ہونا شروع ہو گئی۔ ہمارے اپنے فلور پر مسلسل ادھر ادھر بھاگنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر بھاگنے کی آوازیں اوپر والے فلور سے بھی آنا شروع ہو گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ غیر مرئی مخلوق جو اس گھر پر قابض ہے بہت زیادہ بے چین ہے یا بہت غصے میں ہے۔ پھر اوپر والے فلور سے وہی دھم دھم کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، لیکن یہ آوازیں بہت زیادہ تیز اور گرجدار تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت ہی زیادہ بھاری چیز ادھر ادھر پھینکی جا رہا ہو۔ میں نے امی سے کہا مجھے یہی آواز 2 دن سے آ رہی ہے، لیکن آج آواز بہت زیادہ تیز ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہم نے منظر دیکھا وہ بتاتے ہوئے ابھی بھی میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ جس کمرے میں ہم تھے اس کے برابر والے کمرے میں انتہائی کالی اور عجیب الخلقت غیر مرئی مخلوق چھت میں سے الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا آدھا جسم اوپر والے فلور پر ہی ہے اور آدھا جسم ہمارے فلور پر ہے۔ اس کی خلقت سمجھ نہیں آ رہی تھی، نہ انسان لگ رہی تھی نہ کوئی جانور۔ وہ انتہا سے زیادہ خوفناک تھی۔ اس کے ساتھ ہی بہت زیادہ خوفناک اور عجیب سی رونے کی آوازیں اور چنگھاڑنے کی اور چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ میرے ابو اور بھائی نے امی اور ہم دونوں
بہنوں کا ہاتھ پکڑا اور گھر کے باہر دوڑ لگا دی۔ ہم سب ننگے پیر ہی گھر سے باہر نکل آئے۔ وہ رات ہم نے اپنے پھپھو کے گھر گزاری۔ میری پھپھو بھی پریشان ہو گئی۔ ہم نے ان کو یہ بھی سارے واقعات سنائے۔ ہم نے اور انہوں نے سب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم سب کی جان بچ گئی۔ صبح ہی والد صاحب نے عالم سے ہم سب پر دم کروایا اور مزدوروں سے سارا سامان اٹھوا کر دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ آج تک یہ سارے واقعات ہم سب کے ذہنوں پر کسی فلم کی طرح چھپے ہوئے ہیں۔ نہ جانے اس گھر کا کیا بنا۔ ہم آج تک کبھی پلٹ کر اس گھر کی طرف نہیں گئے۔ ہم آج تک اس گھر کے سامنے سے گزرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ایسی خوفناک کہانیاں سننا پسند ہیں اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ساری نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور دوستو، اگر یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو اپنی فیملی ممبرز اور مزید دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور دوستو، اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر یا پھر ای میل ایڈریس پر ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔